میں ان طالب علموں میں سے تھا جو اپنی شوق اور ذوق کے ساتھ جو ہے درس نظامی کا انتخاب کیا. اس سے پہلے حفظ کا ایک پورا پروسیس ہے وہ کیا, لیکن وہ جامعہ بنوریہ سے نہیں کیا, لیکن جامعہ بنوریہ کا جو انتخاب ہے درس نظامی کے حوالے سے کیا. اور درس نظامی میں یہ پورا 8 سال پر محیط یہ کورس ہوتا ہے, اور ان 8 سالوں میں متعدد اساتذہ, تقریباً مور دین 30-40 جو ٹیچرز ہیں ان کا سامنا رہتا ہے. اور پھر 8 سالوں میں تقریباً کوئی 8 کتابیں ہوتی ہیں, ان کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہت ساری یادیں ہیں جو جامعہ بنوریہ المیہ کے ساتھ وابستہ ہیں. بہت سارے اساتذہ ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اس طور پر آج بھی موجود ہیں. ان کی کلاسیں بڑی مشہور ہوا کرتی تھیں. 2-3 اساتذہ بطور مدرس چونکہ مشہور بھی ہیں, اور جب ہم ان کی تدریس میں بیٹھتے تھے, میں اس میں مولانا رشید احمد سواتی صاحب کا نام لینا چاہوں گا کہ ان کے درس میں ہم جب بیٹھتے تھے وہ جامی پڑھاتے تھے, تو کیا خوب انداز میں وہ پڑھاتے تھے. اور طالب علم کا اگر دل نہ بھی چاہے اور اس کا ذہن اگر منتشر ہو تو بھی جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں جا کر جو ہے نا وہ جامی بٹھاتے تھے. ایک مولانا رشید احمد سواتی صاحب تھے, اور دوسرا مولانا بخش صاحب تھے. مولانا بخش صاحب جو ہے وہ اصول تفسیر کی ایک کتاب ہمیں پڑھاتے تھے سادسہ میں. تو ان کا انداز بھی بالکل الگ تھا, بالکل خاموشی اور بہت ہی حساسیت کے ساتھ وہ ہمیں پڑھاتے تھے, جس میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں توجہ کرنی پڑتی تھی. اور وہ پڑھاتے تھے, دل سے پڑھاتے تھے. ویسے تو سارے اساتذہ کرام ہمیں دل سے پڑھاتے تھے جامعہ بنوریہ. اور مدرسے سے جب سے تعلق رہا ہے تو مدرسے کے اساتذہ اور دوسرے اساتذہ میں یہی فرق ہے کہ ہم نے مدرسے کے اساتذہ کو دیکھا ہے بڑے مخلص ہو کر جو ہے اپنے طالب علموں کے ساتھ بغیر کسی غرض اور بغیر کسی دنیاوی مقاصد کے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں کہ آپ نے جب یہاں سے فارغ ہونا ہے تو آپ نے کیا کیا کن شعبوں میں آپ نے کام کرنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں, ہدایتیں وہ ہمیں جو ہے وہ کلاس کے دوران بھی بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک اچھی یاد ہے. پھر میرا یہاں پہ کچھ سال جو ہے بطور رہائشی پڑھنے کا یہاں پہ ایکسپیرینس رہا ہے. تو یہاں پہ رہائشی کے 2 شعبے ہوا کرتے تھے, اب میرے خیال میں شاید 1 شعبہ ہے. تو میں شعبہ للوافدین میں ہوتا تھا, اور وہاں کے ہاسٹل اور اس میں جو فیسلٹیز مفتی نعیم صاحب نے اس دور کے اندر جو فیسلٹیز دیے تھے وہ بہت زبردست اور اعلیٰ قسم کی فیسلٹیز تھیں کہ ہمارے جو دارالاقامہ میں اس میں جو ہے غیر ملکی طالب علم بھی ہوا کرتے تھے. انفیکٹ ہمارے فیسلٹی کیا تھی؟ فیسلٹی ایئر کنڈیشن کے حوالے سے تھی, فیسلٹیز جو تھی وہ کچن کے حوالے سے تھی, فیسلٹیز جو تھی وہ کھانے کے حوالے سے تھی. جو کھانا ہوتا تھا جامعہ بنوریہ کے شعبہ للوافدین کا وہ بہت ہی زبردست کھانا ہوتا, اس کا معیار بہت ہی بلند ہوتا تھا. کیونکہ مطلب بندہ گھر چھوڑ کے یہیں شفٹ ہو جائے. بالکل ایسا ہوتا تھا. اور جب ہم نے محسوس کیا کہ بار بار گھر پہ جانا اور آنا یہ جو ہے وہ ہمارے پڑھائی کے لیے مخل ہو رہا ہے, تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ رہائش اختیار کر لیا جائے اور سکون سے جو ہے فوکس کیا جائے پڑھائی میں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں. پھر جامعہ بنوریہ کے محتمم مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ایک قلبی تعلق تھا, اور وہ ہر طالب علموں کے لیے جو ہے نا وہ اپنا جو آفس ہے ایک علیحدہ ہی تعلق تھا ہر طالب علم کے ساتھ, ایکسس بہت آرام سے تھا. ابتدائی دور میں سردی کے دنوں میں جو ہے نا میں داخلہ لیا تھا, اور پہلا یا دوسرا دن تھا فجر کی نماز میں. ہم فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دیے گئے تھے اور سارے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جمع تھے. مفتی نعیم صاحب پہلے سے وہاں موجود تھے, اور مفتی نعیم صاحب جو ہے وہ ایک طالب علم کو جو ہے نا وہ چیک کر رہے تھے کسی نے سویٹر پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے. ہر ایک کو جو ہے اٹھ کے چیک کر رہا ہوں, جو ہے سویٹر نہیں پہنا ہوتا اس سے کہتے ہیں بڑے پیار سے کہ بیٹا سردی ہو رہی ہے, آپ بیمار ہو جائیں گے. تو وہ مجھے بڑا انداز بڑا اچھا لگا. آج بھی میرے ذہنوں میں جو ہے نا آج تک نقش ہے کہ یار بطور محتمم اور اس طرح ہر ایک طالب علم اتنے بڑے عالم دین, تو وہ مجھے بہت یاد. ویسے تو بہت ساری یادیں ہیں, لیکن یہ یاد ایسی تھی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے اونچے لیول پہ رہ کر اور طلبہ کے ساتھ اس طرح کا باقاعدہ کرنا, یہ اگر اس کو بہت ہی شارٹ کیا جائے اور 2-3 پوائنٹس, تو میں نے جامعہ سے کانفیڈنس لے کر میں گیا ہوں یہاں سے. یہ جو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ جامعہ کا ہی تحفہ ہے, ورنہ جامعہ میں آنے سے پہلے میری آواز نہیں نکلتی تھی. مجھے آج بھی اسکول کا زمانہ یاد ہے کہ ڈیورنگ کلاسز میری ٹیچر جو ہے وہ کسی کوشچن سے متعلق مجھے کھڑے ہونے کا کہتی تھی, تو میں اپنے جو اسکول کا ہیڈ ہوتا تھا وہ اس کو ڈاؤن کر لیتا تھا اور میں جواب ہی نہیں دے پاتا تھا, اور میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے. وہ ریت میں منہ چھپا لیتے ایسے شتر مجھ آج کل بڑا مشہور ہے. خیر تو جامعہ میں تقریری مقابلے کے حوالے سے ہر جمعرات کو ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ہر جمعرات کو 5واں پیریڈ ہوتا ہے باقاعدہ, وہ تقریر, اس میں یہ لازم تقرار جو ہوتی ہے تقریر مقابلہ ہوتا ہے. تقریر ہی ہوتی ہے, ہر ایک بچے نے تقریر کرنا ہے. تو اس میں شروع کے دنوں میں تو مجھے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ میں ایک بڑا شائع اسٹوڈنٹ تھا, اور شائع اسٹوڈنٹ کے لیے
فیس کرنا, لوگوں کو فیس کرنا, اتنے سارے فیسز کو فیس کرنا, ان کے سامنے بولنا, یہ بڑا مشکل کام تھا. لیکن میں اسٹارٹ کیا اور وہ پورے 8 سال جاری رکھا. تو پھر اسی کا نتیجہ ہے, کیونکہ میں جامعہ میں داخلے کے بعد پیرل جو ہے وہ 9 اور 10 بھی پڑھ رہا تھا اسکول سے, تو وہاں سے میں نے ایک تقریری مقابلے میں حصہ لیا جو کہ ایک اسکول والوں نے کیا تھا, میرے خیال میں ڈھاکہ گروپ آف ایجوکیشنل نے کیا تھا. وہ ساتھی تو ہر ایک زون وائز مقابلہ. کب کی بات ہے یہ 2010 کی بات ہے. 2010 کی بات ہے, اور غالباً ان کا آخری مقابلہ تھا. ہاں میرے خیال میں. جی جی جی. تو آپ اس وقت اسکول میں ہوا کرتے؟ اسکول میں ہوا کرتا, تو میں نے اپنا نام دیا تھا. پیرل میں اسکول میں تھا, میں پرائیویٹلی پڑھ رہا تھا, چونکہ ظاہر ہے جامعہ میں صبح اور شام دونوں کلاسز ہوتی, تو میرے مشکل تھا کہ ریگولر وہاں پڑھنا. تو میں نے اپنا نام دیا تھا کہ بھائی میرا نام جو ہے تقریر مقابلے کے لیے رکھ لیں. تو میں نے وہاں تقریر میں حصہ لیا. تو یہ جامعہ کی برکت تھی کہ جامعہ نے جو ہے مجھے اعتماد دیا. اس کے بعد جامعہ سے میں نے سنسیئرٹی سیکھی, لائلٹی سیکھی. تو آج بھی میں جامعہ کا ہی ہوں. اور سنسیئرٹی ظاہر ہے ہر ایک کام کے لیے, ہر ایک ادارے میں رہتے ہوئے کام کرنے کے لیے ضروری چیز ہے. لائلٹی ضروری چیز ہے.